بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس وقت سے گزر رہے ہیں، اس زمانے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ شہرت حاصل ہے۔ علم وافر مقدار میں ہو گیا ہے اور دنیا سیٹلائٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ جو بھی ڈھونڈنا ہو، ریسرچ مشکل نہیں ہے، انگلیوں کے نیچے معلومات کا جہان، ڈسکوریز، کہکشاؤں تک دنیا کی اپروچ، اور اس کے بعد علم کے بڑے بڑے دعوے، دین کے اوپر دنیا کا غلبہ اور اس کی طرف رجحان نے یہ کیفیت عوام میں بھی پیدا کر دی ہے، علماء میں بھی، اور خصوصی طور پہ ہمارے اس زمانے میں عصر حاضر میں، کہ جو حق ہے اور حقیقت ہے ان کو ہم شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ جو ہماری بنیادی اساس تھی، جو متاع زندگی تھا، جن کے اوپر دوسری رائے یا شک یا شبہ کی گنجائش نہیں تھی، ہم نے تحقیق کے نام پہ، ریسرچ کے نام پہ، میڈیا کے نام پہ، اعلام کے نام پہ، معرفت اور پہچان کے نام پہ دنیا کو گلوبل ولیج کہہ کر کے، ایک بستی اور دیہات سمجھ کر کے جو منہ میں آیا ہم نے بول ڈالا، اور شکوک و شبہات کی نظر کر دیا۔ غلط کو صحیح کہنے لگے، صحیح کو غلط کہنے لگے، اور پھر غلط درست ہونے لگا، جس کے اوپر ہماری شریعت متفق ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا اتفاق ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی دعوت ایک تھی، اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع تھا، امت متفق تھی۔ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یارو کلمہ وہ پڑھتے ہیں، قبلہ ان کا ہمارے قبلے جیسا ہے، اللہ کو وہ مانتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں وہ کرتے ہیں،
حدیث پاک کو پڑھتے پڑھاتے وہ ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں۔ جب کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، کتاب اور نصاب ایک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں کافر کہہ دیتے ہیں اور آپ کے ملک کی پارلیمنٹ ان کو کافر قرار دے دیتی ہے؟ ظلم ہے۔ اس مظلومیت کو یا مظلومیت کا ماسک پہن کے ہمارے سامنے دنیا کی فیس بک پہ جو فیک چہرے بڑے اپنے آپ کو مظلوم گنوا رہے ہوتے ہیں اور عوام کے اندر یہ تاثر رکھتے ہیں، یقیناً یہ تاثر اور پراپوگنڈا ان لوگوں کے اوپر اپنا اثر دکھاتا ہے کہ جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اور دبے لفظوں میں پھر آہستہ آہستہ بآواز بلند ہمارے نوجوان ساتھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری نرسری بھی، کہ یار ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کے 30 پاروں کو مانتے ہیں، 114 سورتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع احادیث کو مانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف قرآن مجید کی کسی ایک مکمل آیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے صرف ایک ٹکڑے پہ ہے، اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جسے آپ نے پہلے بھی اور آج بھی بارہا سنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو خاتم النبیین کے 2 لفظ ہیں، اس کے اوپر اختلاف ہے، تو محدثین کے اختلافات رہے ہیں، فقہاء کے اختلافات رہے ہیں، صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات رہے ہیں، تو کیا اختلاف کی معمولی سی نوعیت کے اوپر جو صرف 2 لفظوں کا ہے ہم انہیں کافر کہہ دیں؟ اور اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ یہ باتیں سن کے اور یہ تاثر لے کے بڑے نرم گوشے پیدا ہونے لگے، اور پھر ادھر سے تعلیمات کیا ہیں جو بروشر چھپے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور ان کی امہات الکتب اصل کتابیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں۔ آج ماشاءاللہ سارا پروگرام اچھا ہے میرے علم کے مطابق، لیکن اسپیکر والا معاملہ مجھے لگ رہا ہے یا تو آپریٹ کوئی نہیں کر رہا۔ احباب گرامی، جس چیز کو معاشرے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، ممبر و محراب پہ اجتماعات میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ نرمیاں اور خیرخواہیاں اور محبتیں اور پیار مظلومیت کے روپ میں اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف سٹیج کے اوپر سختیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی اس گفتگو میں یقیناً آپ باتیں سن سن کے کافی تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے بھی، اور پھر آپ لوگ شاید اتنے زیادہ عادی نہیں ہوتے۔ 2 مہینے میں 5 راتیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سنی ہیں۔ مجھے سن کے حیرانی ہو رہی تھی، بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 مہینے میں 5۔ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو ڈیلی ہوتے ہیں، ہم تھکتے بھی نہیں، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوتی، نیندیں بھی نہیں آتی، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، بس اللہ قبول کر لے، ہیں ہم بھی انسان۔ تو مجھے آپ پہ ترس بھی آ رہا ہے کہ آپ جس کیفیت سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں اور کب سے، اور ویسے بھی انسان کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے، تب تک وہ بات سنتا ہے، سن کے سمجھتا ہے، جب برتن بھر جائے تو پھر اوور فلو ہونے لگتا ہے، اور 12 بجے کے بعد تو خصوصی طور پہ۔ خیر، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ حضرات، جس فیلڈ میں میں بیٹھا ہوں
یہ باہر سے کافی حد تک قطع تعلق ہوتی ہے کہ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں. دعوت صرف مسجد تک نہیں ہے، مکتب تک نہیں ہے، یہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں کے اندر، کارنر میٹنگز میں، بیٹھکوں میں، یہ تھڑے کے اوپر، چارپائیوں کے اوپر، یہ گلی میں، فٹ پاتھوں میں، ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ بات چیت جب چل رہی ہوتی ہے تو بڑے نرم گوشے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، صرف مظلومانہ آواز سے کہ جناب ہمارا قصور نہیں تھا، ہمیں سزا ملی ہے، ظلم ہوا ہے، حکومت نے کیا ہے، سیاست دانوں نے کیا ہے، حکمرانوں نے کیا ہے، آپ کی پارلیمنٹ نے، پارلیمان نے کیا ہے، آپ کے علماء نے اور عوام نے کیا ہے، سب جذباتی باتیں، ہمارا قصور نہیں. اور پھر جو بروشر چھپے ان میں لکھا کہ دیکھیے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، توحید پہ ایمان لاتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو جسٹ ایک جو ہے وہ مجدد مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. ہم ان تمام اصولوں کے اوپر جو ہے چلتے ہیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں. عام آدمی پڑھ کے کہتا ہے جناب حقیقت ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں. اس مختصر ملاقات میں جو انشاءاللہ واقعتاً مختصر ہے، ہم موٹے موٹے چیدہ چیدہ ان باتوں کو ان کی کتابوں سے صرف ایک خلاصے کی شکل میں، آپ نے اہل علم سے تفصیل سنی ہے، اس کے اوپر لمبی چوڑی باتیں اور تبصرے بھی سنے ہیں. پہلے میرا من چاہ رہا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا ہے، کتاب و سنت کی جتنی شکیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں جو 100 سے زیادہ ہیں، جن حقائق کا، جن مبادی کا، جن اصولوں کا انکار کیا گیا ہے اس پہ بات کروں، لیکن نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا اور مرزائیت کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر کسی عدالت نے آپ کو غلط فیصلہ دیا ہے تو آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں آئیے، کیونکہ سیشن سول، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ شریر نے کیا کیا اور ان کی شرارتوں کو پڑھیں. اختصار کے ساتھ ہم کچھ جملے جو ہیں احباب کے، انہی کے گھر سے، کچھ باہر سے نہیں، بڑے ہی مختصر لب و لہجے اور آسان سے حوالوں کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مسلمانوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں، جو یہ پڑھاتے ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں. تو آئیے، اس وقت ہمارے سامنے یہ خطبہ جمعہ ہے مرزا محمود کا، اور الفضل نے قادیان سے اس کو شائع کیا، 30 جولائی 1931 کو یہ چھپتا ہے. اور اسی طرح یہ فصل جو ہے اس وقت یہ قادیانی نہج المصلی، اس کے اندر مصلی جو ہے اس میں، اور صفحہ 274 اس کو ذرا آپ پڑھ کے دیکھیں، خود مطالعہ کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں، کتابیں موجود ہیں، صفحات ہیں، اور اس کے اوپر صرف نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. جناب خود کہتے ہیں کہ احمدی اور غیر احمدیوں کا اختلاف فروعی نہیں، کفری ہے. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمارا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں، قرآن کی ایک آیت کے صرف 2 لفظوں پہ، وخاتم النبیین پہ، ہم بھی کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم بھی کہتے ہیں کہ ولکن رسول اللہ، لیکن بات خاتم النبیین کی صرف تفسیر کے اوپر ہے. آپ کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، تو تفسیر کا اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ تو جناب آپ اپنے الفاظ خود پڑھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں اور سنیں. کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختلاف فروعی نہیں، کفریہ ہے، اور احمدی اور غیر احمدیوں کا اختلاف صرف وفات مسیح، یہ چند مسائل پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ. بھائیو یہ جملے ان کے اپنے ہیں، اللہ کی ذات پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید میں، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں. غرض کہ آپ مرزا نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. اب یہ اختلاف ہم نہیں دے رہے، آپ کا گھر دے رہا ہے. لہٰذا اپنے بروشر اور اپنی وہ تحریریں، وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ جو آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، ہم کہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو، علماء کو، سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو
عامت الناس کو اور دنیا کی تعلیم رکھنے والے احباب کو کہ ان کی باتوں میں آ کر کے یہ مت سمجھیے ہاں یہاں معاملہ کچھ اور ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ سانپ کا بدن بڑا خوبصورت ہوتا ہے اوپر سے، اور سانپ کہے کہ جناب مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، میں اتنا پیارا ہوں، میرے قریب آؤ، میں اتنا خوبصورت ہوں، میں حسین اور جمیل ہوں، آپ مجھ سے بدک کیوں رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ جناب تیرے اندر کچھ جو ہے چھپا ہوا مادہ بھی ہے، اور وہ جو فسق ہے اس کی وجہ سے سر کچلنے کا حکم شریعتوں نے دیا ہے۔ تو احباب پہلی چیز۔ اور دوسری، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے ہمارا، اس اسلام سے مراد لوگوں کو ظاہر کے لفظ رکھ کر کے معانی کو تبدیل کر دینا، یہ کل تلک فلسفے والوں کا کام تھا۔ ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اوپر لفظ وہی رکھے جائیں، اندر سے معانی بدل دیے جائیں، اور ادھر بھی کچھ ایسی حرکت ہوئی ہے۔ اسلام اور مرزائیت کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کا اسلام خشک اسلام ہے، یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے، اس کا حوالہ چھپا نہیں ہے، پیغام صلح ہے، 19 اپریل ہے، اور 1933 میں آپ ذرا اس کو اٹھائیں اور پڑھیں اور دیکھیں اور لوگوں سے بات کر کے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین تک کا جو دین ہے وہ تو اسلام ہے، اور وہ خشک ہو چکا۔ جو خشک ہوگی آپ اسے کیا نکالیں گے؟ اس نلکے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کنواں خشک ہو جائے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس گائے بھینس کے جو ہے وہ تھن خشک ہو جائے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی پہ بات نہیں ہے، بات آگے بڑھائی گئی اور کہا گیا کہ اس بات کو سنیے، محمد کا اسلام جھوٹا ہے۔ جائیے جمی کتب کہیں گے جی ہم نے نہیں لکھا، یہ آپ کا جناب مفہوم ہے اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ سچا اسلام وہ ہے جو مرزا کے تھرو سے ملا ہے، مرزا کے تھرو سے، اور پھر نیکی اور تقوی مرزائیت کے اسلام میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ متقی نہیں ہیں، آپ میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اور جو نیکی ہے وہ نیکی نہیں ہے، باقی رہ گئی نجات، فلاح اور منزل مقصود، یہ مرزائی اسلام میں ہے۔ تو بھائیو ہماری بنیاد اگر اسلام میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان کی اپنی تحریریں بولتی ہیں کہ ان کا اسلام کوئی اور ہے، انبیاء والا اسلام نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اسلام خشک ہو چکا۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، جب سنی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ پہلا نقطہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارا اختلاف ہے، اور دوسری بات اختلاف کہاں سے ہے؟ اسلام کی آغاز اور بنیاد سے۔ جب اسلام اور ہے، لفظوں کی حد تک جب اسلام بولیں تو مت سمجھیے کہ ان کا اسلام وہ ہے جو آپ فالو کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ یہ باتیں ان کی پڑھنے کی حد تک بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اسلام کوئی اور ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ماشاءاللہ قرآن ہے، اور ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ تو اس دھوکے میں بھی نہ آنا، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آپ ماشاءاللہ تھکے تھے لیکن فریش ہو گئے، لیکن میں کیا کروں، ہو جاتی ہے، مشینری ہے، انسان بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں آج ہمارا مائک اور ہمارا اسپیکر ہم سے زیادہ تھک گیا ہے۔ چلیں اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ رضینا بقسمت الجبار فینا۔ حضرات دوسرے نمبر پہ جب اسلام کے بعد بات ہوگی، آپ بات کریں، کھل کے کریں کہ جناب آپ جس قرآن کی رٹ لگاتے ہیں اس کی بھی بات ہو جائے۔ کہتے ہیں محمدی قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اگر یہ اٹھ گیا ہے، یہ اس کو قریب کرنا ہے۔ جی پھر کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ یہ بڑھتے ہیں، قریب کرنا ہو سکتا ہے، بات بانی جائے۔ حضرات چلیں پھر تو یہ معاملہ اس میں تھا، آپ نے ایسے چھپا کے رکھا ہوا۔ بات بن گئی ہے۔ حضرات محمدی قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، آپ کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کے سینوں میں کیا ہے؟ یہ حفظ کے حلقات اور یہ مجالس کیا ہیں؟ یہ قرائے کرام کیا ہیں؟ یہ مجھ سے پہلے تلاوت کیا ہوئی ہے، اور مرزا بشیر نے کلمۃ الفصل اور صفحہ 83 پہ لکھا ہے، اور فرمان خلیفہ ثانی مرزا محمود احمد قادیانی الفضل 15 جولائی 1924 اقتباس ہے جمعے کا، کہتے ہیں کہ اب کوئی قرآن نہیں ہے سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود مرزا نے خود پیش کیا۔ اب جب لفظ قرآن کہیں تو دھوکہ مت لینا، پھکی پھکی کر دیا میں، آپ بھی پھکی ہوئی،
بلکہ پھکی ہوئی. یہ چیزیں کچھ اور ہیں. وہ کہتا ہے نا بوئے باریاں بند کر لو میں چھڈن لگا جے چوچے. 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد. 2 بوٹیاں چکھو ویکھن نو دال کھان نو مرغ. حضرات یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. دال تو دال ہوتی ہے, وہ مرغ نہیں ہے. آئیے کیا کہا گیا, اب کوئی قرآن نہیں. میرے نوجوانوں, جب بات کی جائے قرآن سامنے رکھے ہوئے ہوں, ہاتھ رکھ کے حلف دے کے بھی بولیں, لیکن ان کے یہ تکیے صرف یہ ایک خاص قوم میں نہیں, بڑے بڑے لوگوں نے اس سے تکیے کے نیچے چھپا کے بہت کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر نام بھی سنیے, مرزائی قرآن کا نام الکتاب المبین ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ ہم نے نہیں کہا, یاروں نے خود کہا ہے. اور اس کے جدا جدا الہامات ہیں اور ان کو آیات سے موسوم کیا ہے. النبوہ فی الالہام ہے, یوسف قادیانی ہے, صفحہ 43 اور 44 ہے. اور پھر یہ بھی بولا کہ ان کا جو قرآن ہے وہ کسی نبی کے ما انزل الیہ سے کم نہیں ہے, بلکہ اکثروں سے زیادہ ہے. اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پہ نازل ہوا ہے کہ اگر وہ سارا لکھا جائے تو 20 پاروں سے کم نہ ہو. تو مرزائی قرآن 20 پاروں کا ہے. پارے اس کے کتنے ہیں؟ 10 کون کھا گیا؟ اب یہاں کوئی اور جانور ہوگا, اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ اس کتاب کو آگے بھی سنیے, کہتے ہیں کہ اس کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے. ادھر کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں, آپ ہمیں مسلمان کہیں. ادھر کیا بولا کہ جو ان کے قرآن کو الکتاب المبین کو 20 پاروں کو جو مرزا پہ اترا ہے نہیں مانتا, وہ کون ہے؟ جو نہیں مانتے ہاتھ اٹھائیں ذرا. جو ان کے قرآن کو نہیں مانتے, انہوں نے کیا بولا؟ یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کون ہے؟ بڑے میاں مٹھو بنتے ہیں جناب, ہم نے تو کبھی کسی کو کافر بولا نہیں ہے. آپ ہمیں تھوڑے سے پیار کے لب و لہجے سے بلا لیا کریں, ہر عالم گالی دیتا ہے. آپ کے سٹیج پہ بڑی گرمی ہوتی ہے جناب. آپ یہ جو شوگر کوٹڈ کر کے زہر دے رہے ہیں وہ شعوری میں جائے یا لا شعوری میں جائے, زہر تو زہر ہوتا ہے, اثر کرے گا. نوجوان بھائیوں بہنوں, میرے بزرگوں, دوستوں, عامت الناس, اس معاملے میں ان کے ان شکنجوں اور پھندوں کو جو بڑا خوبصورت سامنے گلاب کے پھولوں کے ہار بنائے ہوتے ہیں, پیچھے تو کنڈی. اور دیکھیے پرندہ بھی تبھی پھنستا ہے جب اس کو دانہ دکھایا جاتا ہے, اسے کیا علم کے پیچھے شکنجا کیا ہے اور جال کیسا ہے. اور اس کے بعد اس کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ النَّبُوَّةُ فِي الْإِلْهَامِ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو سرور اور جو لذت ان آیات کو پڑھنے میں ہے, یعنی مرزا قادیانی پہ اترنے والی, وہ کسی اور کتاب میں. پھر بھی ہم کہیں کہ جناب وہ قرآن کو مانتے ہیں. آئیے حدیث کے حوالے سے آپ نے علماء سے سنا, لیکن بیٹھیے, ہمارا اختلاف ان کے ساتھ حدیث کی بنیادوں پر بھی ہے. اور کہتے ہیں جناب ہم حدیث کو مانتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم نے مسانید چھپوائی ہیں, تراجم کروائے ہیں, ٹرانسلیشن کروا کے ہم نے تشریح اور توضیح اور یہ دنیا کو بانٹی ہے. ہم کہیں گے جناب بانٹی ہے, لیکن ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن نہ دیکھ. بقول مرزا محمود احمد حضرت مسیح موعود مرزا فرمایا کرتے تھے, اور یہ اقتباس ہے ان کے جمعے کا. الفضل نے 15 جولائی 1924 کو شائع کیا. کہتے ہیں کہ حدیثوں کی کتاب اور حدیثوں کی کتابوں کی مثال مداری کے پٹارے جیسی ہے. آپ لوگوں نے مداری تو سنی ہوگی. کیا ہوتا ہے مداری کا پٹارا؟ سنی ہے. جمعے والے دن یہاں بھی کہیں نہ کہیں مداری لگتی ہوگی. مجھے بھی یہ مداریاں دیکھتے ہوئے کم از کم عمر کے جو ہیں, جب سے ہوئی سنبھالی ہے 3 سال پہلے نکال دیں, اس کے بعد جب سے یہ سیٹ اپ دیکھنا شروع کیا, اور ماشاءاللہ والد صاحب کے ساتھ 40 سال تو کم از کم مجھے بھی دیکھتے. کیا ہوتا ہے, اچانک ایک آواز آتی ہے, ترڑ بڑے 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 ترڑ. یہ مداری ہے, یہ آیا ہے. اور اس نے وہاں سانپ لگایا ہوا ہے, کھولا ہے پٹاری سے نکالا, ادھر نیولا باندھا ہوا ہے. میلہ لگتا ہے, 2 بڑاوے چھوٹے چھوٹے, لڑ گیا چھیدا تے میدا, یہ دھاگے سے اس کو لڑا رہا ہے, اٹھا رہا ہے, پلٹ رہا ہے, نیچے کر رہا ہے, لا رہا ہے. اور ہماری توجہ اس طرف, سانپ اور نیولا. کعبہ کے رب کی قسم مجھے علم نہیں ہے, آج تلک میں نے کسی مداری کے ہاں سانپ پڑا ہوتے ہوئے, نیولا ہوتے ہوئے, یہ دونوں کبھی آپس میں لڑے ہوں. جب بھی لڑا ہے تو مداری لڑا ہے.
ہوش چھین کے باتیں کر کے ادھر کی ادھر کی کر کے جاتے ہوئے دو من کے چار ماشاءاللہ کوئی میڈیسن کو ادھر ادھر کی پوڑیاں بیچ کر کے لے کے جیبیں خالی کر کے جاتا بنتا ہے. یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے یار سپ تو نہیں اولا تو لڑیا نہیں, مداری لڑ گیا. یہ مداری ہوتا ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی تھی؟ سوچیں ذرا کیا بولا ہے. اب بھی ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اب بھی یہ جملہ استہزائیہ یا مذاقیہ یا کفریہ نہیں ہے. کیا اس کے اوپر میں اب بھی نرمیاں برتوں؟ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاق ہو کر. میں یہاں لفظ کوئی غلط نہیں بول رہا, میں کہہ سکتا تھا جس طرح کا لفظ زبان سے نکالا گیا ہے یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. میں کہہ سکتا تھا کہ نہ بھونکو یوں عیاں ہو کر, لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کیونکہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے ہوں کہ جس نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا. لہذا ذرا غور کیا جائے, اپنے توجہ کریں اور اس حوالے سے دیکھیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, بلکہ وہ وہی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے. ہاں تائیدی طور پہ میں حدیثیں جو پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مخالف نہیں, الکتاب المبین کے. یا قرآن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں, خاتم الکتب نہیں, احسن الکتب نہیں, بلکہ ان کا اپنا. اور کہتے ہیں کہ وہ میری وحی کے معارض نہیں. اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. مرزا اعجاز احمد ہے اور اعجاز احمدی میں, یہ مرزے نے لکھا اعجاز احمدی میں صفحہ 29 ہے اور تحفہ گولڑیا صفحہ 10 کے اوپر. حضرات آئیے ذرا تھوڑا سا آپ اپنی مارکیٹ میں نکلیے. یہ گول بازار سے میں آ رہا تھا, یہاں جوسز کی دکانیں, ردی کی ٹوکری میں کیا جاتا ہے؟ کنو جاتا ہے, مالٹا سنترا جاتا ہے, کیا پھینکا جاتا ہے؟ جب اس کے پلے کچھ نہیں رہتا وہ خالی ہو جاتا ہے, جوس سے خالی, پھر اس کو نکال کے پھوک کو نکال کے پھینکا جاتا ہے. بھائیو یہ حدیث کیا واقعتاً ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل تھی؟ کیا یہ مانا ہے حدیث پاک کو؟ کس بات کے اوپر میں کلمہ پڑھنے والا ان کو مان کر کے, حدیث کے اوپر عمل کرنے والا مان کر کے, کتابوں کو جو ہے رکھے ہوئے مان کر کے, لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی حدیث کی کتابوں کو دیکھ کر کے میں اس ظاہری روپ کے اوپر آ کر کے کہہ دوں یہ مسلمان ہے؟ نہیں, مجھے کہنا ہوگا ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دیکھ. آج جو نرمیاں مل رہی ہیں عوامی حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں اور بڑے بڑے لیولز کے اوپر جا کر کے میڈیا کے اندر, یہ ہمارے اسلاف کے صرف خون سے غداری نہیں بلکہ ایمان سے بھی اور شریعت سے بھی, اسلام سے بھی, آسمان کے احکام سے بھی, اللہ رب العزت کے فیصلوں سے بھی. یہ صرف منہ موڑنا نہیں ہے بلکہ واضح طور پہ بغاوت اور اعلانیہ طور پہ اس کی ٹھوکر ہے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو پہلے یہ کہنا ہے کہ آؤ غور کریں. پھر وہی بھائیوں جو وہی کو نہیں مانتا نا, یہ بات یاد رکھنا, وہی بنیاد ہے کہ مشرک اور مدینہ کے یہودی کافر کیوں تھے. یہ کافر کیوں تھے کبھی سوچا آپ نے؟ ایک ہی بنیاد تھی, وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے, اسے آنا تو بنی اسرائیل کے پاس چاہیے تھا, یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا. یہ بنیادی اختلاف تھا. اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے پھر اللہ اس کا کھلا دشمن ہے. اعلان کرے وہ, ہم نے اعلان کرا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس آنا تھا, اگر آتا تو ہم مانتے. جبریل نے ظلم کرا, زیادتی کری ہے, دشمنی کری ہے ہم سے, یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا, ہم نہیں مانتے. لوگوں وہی کا انکار کرا. اور ادھر سنیے کیا کہتے ہیں, جبریل اب بھی آتا ہے. جبریل نکالا بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری فیصلے پہ, اور وہ باتیں بھول گئے کہ جب آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی اور آواز آ رہی تھی, یا ابتا الی جبریل ننہا, اے میرے والد مکرم اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے, اے ختم نبوت کا تاج پہننے والے, ہم جبریل کو کہتے ہیں آپ جس کے پاس وہی لے کے آتے تھے نہ وہ آج یہاں نہیں ہے. رو رہی ہوں ام ایمن. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا موت ورا کے سب کو آنی تھی, رو اس بات پہ رہی ہوں وہی منقطع ہو گئی.
اور ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں جبریل آج بھی آتا ہے، یہ الفضل ہے 10 اپریل 1922 کا، اور پھر جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے کب کہا ہے کہ نبی آئے ہیں، ہم نے کب نبوت مانی ہے، لیکن ادھر کہتے ہیں جب تک فساد باقی ہے بتاؤ ان کو، بات کرو، بولا کرو، اپنے سلسلے چلایا کرو، کالجز ہوں، اسکولز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، عوام ہوں، تھڑے گروپ ہوں، کوئی جگہ ہو، ان کو کہو کہ کیا لکھا ہے، لکھا کہ نہیں لکھا۔ جب تک فساد باقی ہے نبوت کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں۔ الفضل 27 جولائی 1922 کو یہ چھپتا ہے تو کیوں لکھا گیا کہ اگر واقعتاً نبوت ختم ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اپنے بروشروں میں لکھ رکھا ہے، تو یہ کیا ہے، اندر کی خبر کچھ اور ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایک نبی تو کیا ہزاروں نبی ہوں گے۔ بات مرزا پہ ہوتی تو ہم مان لیتے۔ کیا خیال ہے؟ میں گزر رہا تھا پتہ نہیں کہاں پہ، کوئی چائے کی ایک کنٹین تھی، اس کے پاس سے ایک بچہ، اس نے چائے مانگی، اسے چائے نہیں ملی، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، بات چائے کی ہوتی تو پی لیتے ہم، اب تو قہوے پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ دوست اگر بات ختم نبوت تک کی یا تیرے تک ہوتی، ایک نبی کی ہوتی، شاید کوئی نرم گوشہ لے آتے، لیکن تو نے تو ہزاروں در قیامت تک کھول کے کہتا ہے کہ نہیں جناب میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانا ہوا ہے، ہم نے کب دعویٰ کرا ہے، ہم نے کب کہا ہے، تیرا گھر ہے، اندر کی خبر ہے۔ اور یہ اس وقت مرزا محمود احمد ہے، الفضل ہے 12 مئی 1925 کو چھپا ہے، اور پھر نبوت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے دعویٰ نہیں کرا۔ اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہوگا؟ کہیں کہہ دیا مسیح موعود۔ میرا ایک ٹاپک تھا، اس پہ ہم نے لکھا تھا کہ مرزا جنم سے انجام تلک، جنم سے، لفظوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، سٹیپ وائز جو پلاننگز کے ساتھ، سن وائز، ڈیٹ وائز، اس نے جو جب کرا، اور جیسے جیسے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جا کر کے اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر جا کر کے بیٹھا، اس پورے گراف کو دکھایا گیا۔ بڑی آگ لگی اور بولے جناب یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے؟ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ کبھی تھوڑا بہت ان لوگوں کو پڑھا کریں، پڑھایا کریں، دیکھا کریں، یہ بروشر ان کے چھپے ہوئے مختلف جگہوں سے، یہ مت سمجھے کہ یہ ان کی حقیقت ہے، یہ چہرے کا ماسک ہے، پیچھے خبر کچھ اور ہے۔ اور مرزا اور نبوت کے حوالے سے کہتے ہیں سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، تو جس نے قادیان میں نہیں بھیجا وہ کون ہے؟ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ اب سچا کرتے ہوئے یہاں پہ لعنت کہیں یا آپ جو مرضی کہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت صرف کہنے سے نہیں ہوتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے ہم شیطان کو پھر بھی گلے لگائے رکھتے ہیں، حالانکہ شیطان ہوتا ہی دور کرنے کے لیے، جو ہے پھٹکارنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے ہے، قریب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الرجیم وہ رجم کے قابل ہے، وہ سینے سے لگانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ کر کے بھی پھر جو ہے وہ معاملے چلتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اور میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ مرزا نے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 28 پہ لکھا، اور 150 جو ہے یہ پیشین گوئی ہے، چشمدید گواہ ہوں، میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کروں، اور جب خود خدا نے یہ میرے نام رکھے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ علماء سے سن کے بھول جاتے ہیں، ان سے بات کرنے میں حرج کوئی نہیں، اور چھپے ہوئے یہ آستین کے سانپ بن کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے، یا ان بیچاروں کو خود علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر جان بوجھ کے چھپا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کیوں کر رد کروں یا کیوں کر اس کے سوا میں کسی سے ڈروں۔ یہ مرزا کا اشتہار ایک غلطی کا ازالہ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر مرزا کا فرزند اکبر مرزا بشیر احمد کے بقول یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود مرزا اللہ کا ایک رسول اور نبی تھا، جس کو نبی کریم اور نبی اللہ کے نام سے پکارا گیا، اور پھر بقول مرزا ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ ایک کلمۃ الفصل ہے، اس کے اندر آپ چیک کریں، مرزا نے کشتی نوح میں صفحہ 56 پہ لکھا، یہ سارے نبوت کے دعوے ہیں، لیکن پھر چھپ جاتے ہیں جناب ہم نے تو کہا نہیں ہے، ہم نے تو بولا نہیں ہے۔ پھر مرزائیت جو ہے یہ، اور مقام مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ نبوت ترقی سے مل سکتی ہے، ہر شخص ترقی کر کے نبی بن سکتا ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہے، یہی اس کی ترقی تھی، منشی سے چلتے چلتے آگے جا کے نبی بن گیا۔ اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے درجے بھی پا سکتا ہے،
اور بولا کہ مرزا کا ذہنی ارتقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا. ذہنی ارتقاء، نشو و نما. پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تمدن ناقص تھا. تمدن سمجھتے ہیں کہ آپ پینڈو تھے، معاذ اللہ دقیانوسی تھے، دیہاتی تھے، اور یہ شہری علاقوں میں پیدا ہوا ہے. اور اس نے انڈیا کی تہذیب، تمدن اور ثقافت کو پایا ہے جس سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم محروم رہ گئے تھے. اسے وہ مواقع ملے ہیں جو آپ کو نہیں ملے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود مرزا کا ذہنی ارتقاء حضرت سے زیادہ تھا. ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا، وگرنہ قابلیت تھی. ریویو آف ریلیجنز کے اندر یہ جون 1929 کو اس میں لکھا گیا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ مرزا محمد سے کمالات میں زیادہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں. یہ چھپا کہ نہیں چھپا، لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ یہ بدر قادیان کا 25 اکتوبر 1906 کو لکھا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نام کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بولے تو ہم کہہ دیں کہ جناب ہم مانتے ہیں، لیکن اندر خبر کچھ اور ہے. اور پھر اس کے بعد آئیے کہ مرزا لوگوں کے ہاں صحابی کہتے ہیں جی ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ان کے کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اصل صحابہ کا انکار کر کے یہ صحبت کا درجہ ان کو دے دیا ہے جنہوں نے اس کو دیکھا ہے جس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کبھی بھی صحیح نہیں آیا. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے مہذب لفظ لکھا تھا کہ مرزا کا میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور اس کی جو رپورٹ آئی تھی ساری لیبارٹریوں سے، ہم نے تقریباً ہر لیبارٹری میں بھیجا، سر سے لے کے پاؤں تلک کوئی عضو اپنی جگہ پر اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی. لوگ مچلے، بگڑے، بولے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے. ہم نے کہا جناب رپورٹ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے ایریے سے یاروں کی دی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر وہ اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ پس ہر آمدی جس نے احمدیت کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، اور حضور سے یا مراد مرزا غلام احمد کو دیکھا ہو یا حضور نے اسے دیکھا ہو، صحابی کہا جائے گا. اب آپ کیا کہیں گے کہ جناب وہ صحابہ کو مانتے ہیں، ہم خوش ہو جائیں. اور میرے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے سٹاف میں کچھ بھائی تھے، کہنے لگے ساجد صاحب یہ آپ اتنا جو ظلم کرتے ہیں، جو شاہ صاحب مجھ سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ فتوے دیے جاتے ہیں. میرے پورے سٹاف میں ایک ہی بات مشہور ہے کہ جس نے باہر جانا ہوتا ہے نا مرزائی نے، وہ چنیوٹ سے آ کے یا مختلف جگہوں سے جو فتوے ملتے ہیں وہ لے لیتا ہے، اور یہ اتنے پیسے میں جو ہے وہ فتویٰ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی ایک مووی بنتی ہے اور اس کو جو ہے تھریڈ دیا جاتا ہے، وہ دکھا کے باہر اپنا ماشاءاللہ شفٹ ہو جاتا ہے. بھائی یہ باتیں ہوں گی، اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی پہلو کو مانا ہی نہیں. جب مانا ہی نہیں تو ہمارے اپنے نظریات تو کم از کم مضبوط ہو، علم ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن نہ دیکھ. ساتھی کہتے ہیں جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو کلمہ پڑھے گا وہ بھیجنا ہے نا جنت میں. آئیے سنیے، کہتے ہیں کہ بقول مرزا بشیر احمد ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود مرزا نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، بس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ. اب جب وہ کلمہ پڑھے ہوتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دھوکہ مت کھائیے اس سے وہ محمد الرسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ یا وہ فاطمہ کے ابو جان یا وہ قاسم کے ابو جان ابو القاسم یا پھر وہ جو ہے عبداللہ طیب طاہر کے والد نہیں ہوتے، یا وہ زینب کے بنت محمد کے والد نہیں ہوتے، یا وہ رقیہ یا ام کلثوم کے والد نہیں ہوتے لوگوں، بلکہ یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد انہوں نے اپنے اس مرزا کو بنایا ہوا ہے، غلام احمد قادیانی کو. لہٰذا کلمے سے دھوکہ کھا کے میرے بھائی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بھی خبر رکھو. اور اس حوالے سے اگر مرزا بشیر کا کلمۃ الفضل صفحہ 68 پہ دیکھنا ہے تو ذرا اسے چیک کر لیجئے گا. اور اس کے بعد اصحاب رسول کی جو توہین ہے وہ آپ سن چکے کہ حضرت اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھوں کا پنیر کھاتے تھے. مشہور تھا کہ سور کی چربی پڑتی ہے. چھوڑ دیں ان چیزوں کو، آپ بڑی آسانی سے بیٹھ کے ساتھ کھانا کھائیں. میرے دوست اب آپ کہتے ہیں جی اگر وہ مل جائیں تو ان کے ساتھ کھانا کیسا رہے گا؟ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ساتھ کھانا کیسا ہوگا؟ جناب کھائیے، ضرور کھائیے، بیٹھ بیٹھ کے کھائیے. وہ آپ کے محبوب کو اور اصحاب کو سور کی چربیاں کھلا رہے ہیں، یہ عزت کر رہے ہیں، یہ کلمے پڑھ رہے ہیں. بھائیو وہ زبان، وہ لب،
کہ جن کی گواہی آسمان والا دے، جس نے کبھی حرام کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے منہ میں ڈالے۔ وہ یہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر رسوائیوں کی انتہا کرتے ہوئے، اپنے گلے کا توق بناتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا، کہیں گے جناب ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، صحاب کو مانتے ہیں۔ لوگوں ساری باتیں ایک طرف، لیکن جملہ سنیے گا، شرم آ جاتا ہے، نظر گھبرا جاتی ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ، یہ مرزا کی بات ہے، نے کشفی حالت میں، کشفی حالت ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں ان میں سے ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ 11 حاشیہ۔ اب ایمان سے یہ کسی کی بیوی بہن اور بیٹی کے بارے میں بولیں کہ اس نے کشفی حالت میں مجھے دکھایا کہ میں کہاں سے پیدا ہوں، کس جگہ پہ ہوں، میں انہی میں سے ہوں اور انہی کا حصہ ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں اس نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اہل بیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کی بیٹی اور جنتی خواتین کی سردار، اور پھر کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں آج تم میں ایک مرزا ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے، دافع البلا میں لکھا ہوا ہے کھلے، اور سینکڑوں حسین میں گریبان میں ڈالے پھرتا ہوں۔ ادھر کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں، ادھر یہ کیفیت ہیں، تو پھر بھائیو بولنا کس کا کہ ہم خطیب بولیں، صرف ہم ہی بات کریں؟ ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھل کے بھائی اہل بیت کے حوالے سے آپ کلیئر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کافر مانتے ہیں، اس وجہ سے جانتے ہیں، صرف آیت کے ایک ٹکڑے کا اختلاف نہیں، ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ آپ نے مرزا کو جو ہے سارے نبیوں کے روپ میں لا کر کے انبیاء کی توہین کری ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ جناب آدم بھی ہے، یہ نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسحاق بھی ہے، یعقوب بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، اور میں محمد بھی ہوں، یہ تتمہ حقیقت الوحی ہے۔ اور بقول مرزا وَآتَانِ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، مجھے وہ ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ معجزے جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر کے، نبیوں کے معجزوں کو نیچا کر کے، اپنے معجزوں کو، اور معجزہ صرف نبی کے پاس ہوتا ہے، یہ نبی ہے نہیں، جب دعویٰ نہیں تو پھر معجزے کیسے، اور لاکھوں کی تعداد میں۔ اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ مرزے کے معجزے مانتے ہو؟ دوستو ذرا توجہ، قابل غور کہ وہ کافر ہیں، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی نہیں ہے۔ مرزوں کے معجزوں کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتا جواب سن لے، کہتے ہیں لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں شیطان ہیں وہ نہیں مانتے، وہ شیطان شیطان بولیں، وہ کافر کافر بولیں، وہ ظالم ظالم بولیں، وہ پتہ نہیں معلوم نہیں کیا کچھ بولیں۔ اور میرا پڑھا لکھا جوان کہتا ہے جناب رہنے دیجیے، ہاتھ نرم رکھیے۔ اور مرزا اور ایمان انبیاء کہتے ہیں کہ مرزا وہ نبی ہے جس پر ایمان لانا، مدد کرنا سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رب نے کہا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس سے مراد مرزا اور باقی سب نبیوں کو اس کی بات ماننی ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ ابھی تو ختم نبوت کا تاج نہیں لیا، ابھی تو مسیح موعود ہے، ابھی تو مصلح ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بولا آپ سن چکے۔ یہ نبیوں کی قدر ہے کہ ظالم اٹھ کر کے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں یہ زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ بھائیو دادیاں کہہ کے پچھلا ددیال سارا، نانیاں کہہ کے ننیال سارا، اور پھر کہتے ہیں کہ کنجریوں سے آپ جو ہے اپنی صحبت رکھتے تھے، تعلقات رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے شاید میلان تھا ان کا، اور یہ انہوں نے انجام آتم میں لکھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جوان کنجری سے سر میں مالش کرواتے تھے، تیل ڈلواتے تھے، اور آپ کی والدہ یوسف ترخان کے ساتھ جو ہے گھومتی پھرتی تھی، اور یہ ایام صلح میں لکھا، اور اسی آوارگی کی وجہ سے حمل ہوا۔ اور پھر اپنی ذات کو چھپانے کے لیے 7ویں مہینے میں جا کر کے اس سے نکاح کر لیا، اور اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے۔ حضرات پتہ نہیں کیا کیا لکھا، میرا رب معاف کرے۔ اور پھر آگے جا کر کے لکھتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کھاؤ تھے، پیو تھے، شرابی تھے، کھاؤ تھے، پیو تھے، شرابی تھے، کباب شراب کے رسیہ تھے، اور نہ حق کے پرستار تھے، خودبین اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اور گالی گلوچ دینے والے تھے، اور جھوٹے تھے۔ یہ نبی کے بارے میں اگر کوئی شخص اٹھ کے، میں نے سارے انبیاء کی داستان جتنی ہمت ہوئی ہے پڑھی دیکھی ہے، لیکن کسی بھی نبی نے دوسرے نبی کو جھوٹا نہیں کہا ہے، اور جب بھی بولے ان کے حق میں مصدقا لما بین یدی کے حوالے سے بول کر کے آئے۔ اور بھائیو یہ چیزیں جان لینے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان کی توحید کی خبر لے کے
اپنے علماء اور عوام کی بات کر کے یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اللہ کو؟ تو کیسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ان کا رب ہے نا وہ کچھ اور طرح کا ہے، اس کا ذرا سکیچ لے لیں، تقریباً 32-33 نقطوں میں مرزا کی تعریفیں کرتا ہے، یحمدک اللہ فی عرشہ، مرزا کی طرف خود چل کے آتا ہے، ویمشی الیک، قادیان میں اترتا ہے، ان اللہ یتنزل فی القادیان، نماز پڑھتا ہے، قال علی اللہ انی اصلی، روزہ رکھتا ہے واسوم، کبھی جاگتا ہے فاسو، کبھی سوتا ہے وانام، اور پھر غلطی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اختی، کبھی درست بھی کر لیتا ہے وہ اسیب، متنبی قادیانی کی باتوں کو سرخ سیاہی سے سائن کرتا ہے، تریاق القلوب، انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے، نسیم دعوت، بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، ایک ایک عضو کثرت سے تعداد سے خارج، لا انتہا عرض لا انتہا طول، اور اس کا وجود تیندوے کی طرح، تشبیہ دی وجود اعظم کی تاریں صفحہ ہستی کے کناروں پہ پھیلی ہوئی، کشش کا کام دیتی ہیں، توضیح المرام، مرزا پہ عورت ہونے کا وہ کشف کرتا ہے، اور پھر مرزا سے عورت بنا کے کشف کر کے قاضی یار محمد اور اسلامی تعلیمات میں لکھ کے پھر جو ہے مباشرت میں رجولیت کے قوت کا اظہار کرتا ہے۔ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے اس کے اوپر وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر عورت نما مرزا نبی کو حاملہ کر دیتا ہے ان کا رب، پہلے اس پہ کشف کرتا ہے کہ تو عورت ہے، پھر اس کو عورت بناتا ہے، پھر اس سے جو ہے رجولیت کا اظہار کرتا ہے، پھر حاملہ کرتا ہے، پھر 10 ماہ کے بعد اسی نبی سے وہی نبی پیدا ہو جاتا ہے، اسی نبی سے وہی نبی، مرزے سے مرزا، بابو الہی بخش کو جو ہے یہاں جو باتیں لکھی ہیں وہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ حیض اور پلیدی کے حوالے سے ناپاکی دکھائی دیتی ہے، مگر اللہ کا انعام ہے، حیض بھی نہیں ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور بچہ کیا ہے؟ بمنزلہ اطفال اللہ کے بچوں میں سے مرزا رب کا بیٹا بھی بن گیا۔ مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل بھی ہوتا ہے، انت من مائنا، اور اللہ اپنے بیٹے مرزا سے پھر جو ہے ہم کلام بھی ہوتا ہے، اسما یا ولدی، اور مرزا اور رب یکجان ہو جاتے ہیں، یا شمس و یا قمرو انت منی وانا من کا حقیقت المئی، پھر مرزائیوں کا رب مرزا میں اتر جاتا ہے، میں تیری حفاظت کروں گا، خدا تیرے اندر اتر آیا ہے، اور پھر مرزا نبی در خواب خدا ہو جاتا ہے، مرزائیوں کا رب جو ہے وہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر مرزا کا یقین ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ خود خدا ہے، میں نے یقین کر لیا ہے کہ میں وہی ہوں، مرزائیوں کے خدا کی شکل بھی مرزا جیسی ہے، تیری شکل میں جو ہے وہ میرا ظہور ہو گیا ہے، اور مرزا رب کا عرش بھی بن جاتا ہے، غلام آمد عرش رب اکرم، مکان اس کا گویا لا مکان ہے۔ یہ اخبار بدر قادیان نے چھاپا۔ حضرات یہ توحید کا پلندہ سننے کے بعد کہتے ہیں تمہارے مولوی ہمیں برا کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی برا نہیں کہا۔ ذرا سنیے اسی شہر کے لوگوں، علماء امت محمدیہ کے بارے میں جو زبان بولی گئی آپ سنی، لیکن اس کو مزید ان کے سامنے رکھا کریں۔ جو لفظ بولے گئے ہیں نا، کیا بولے گئے، ان کے حفوات سنیے۔ شریر مولویوں، لب لہجہ ہے نبی کا، شریر، اور ان کے چیلو غزنی کے ناپاک سکھوں تریاق القلوب میں لکھا، اور خبیث طبع مولوی، یہودیت کا خمیر، خنزیر سے زیادہ پلید، اور پھر مردار خور، گندی روح و بد ذاتو، انجام آتم میں، اور محمد حسین بٹالوی کے بارے میں لکھا کہ یہ مہذب جو ہے وہ ڈوم ہے، میراسی ہے، نقال ہے، بھنڈ ہے، پشتوں کے سفلے اور کمینگی اور شیخی سے متکبر، پلید، بے حیا، سفلہ، گندی جو ہے کاروائی، گندے اخلاق اور ناپاک شیوا، یہ نبی کی زبان ہے۔ اور آپ کے شہر کے عظیم قیل اور پوری دنیا کے جو ہے امام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، کیا لکھا گیا؟ ہم ان کے بارے میں نرم لب و لہجہ رکھیں اور کہیں کہ جناب نہیں، ہمیں ان کے ساتھ نرمیاں کرنی ہیں۔ ہاں ہاں، کیا بولا؟ کہا کفن فروش ہے۔ میرے اسلاف کی جب بات ہو تیری زبانیں کھلیں، پھر میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ، میرے بڑے تیرے ساتھ ادب سے بولیں۔ اور پھر کیا لکھا؟ کتا ہے، مرزا نے اعجاز احمدی میں لکھا، اور اسی طریقے سے ابن ہوا، غدار، اور ابو جہل، اور معلوم نہیں عورتوں کی یار، اور لکھتے لکھتے خبیث، سور، کتا، بدذات، گوں خور، گدے کی طرح جو ہے لگام دینی پڑے گی اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیں گے۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور علماء امت اسلامیہ کے بارے میں جنہوں نے ختم نبوت کا جو ہے اس کی حفاظت کر کے دکھائی تھی اور اس کے چور اور ڈاکوؤں کو پکڑا تھا اور للکارا تھا، یہ ان کی زبان ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جناب آپ اپنے مربیوں کو، ہمارے بڑوں کو بوڑھا کہتے ہیں، جو اس طرح کی زبان رکھتا ہو اس کی زبان کو ذرا چیک کیا جائے کہ وہ کون ہے۔ نبوت کی زبان ایسی نہیں ہوتی ہے بھائی، ایسی نہیں آتی۔ اور آخری چیز، عوام کے بارے میں جو نرم گوشہ ہے اسے بھی نکال دیں، شک نکال کے بیٹھیے، اگر شک ہے تو ختم کر لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو ان کا کچھ نہیں گوایا، اور کہتے ہیں جو میرے دشمن ہیں وہ جنگل کے سور ہیں۔ آپ سجن ہیں نا سارے مرزا کے، بولیے
دشمن انشاءاللہ ہے؟ حضرات میں جذبات سے ہٹ کے اس وقت باتیں کر رہا ہوں کہ آپ تیاری رکھیں. وہ جو باتیں کرتے ہیں بچوں کو لے کے آپ کی نرسری کو ڈاکے ڈال رہے ہیں اور چھرے گھونپ رہے ہیں, منہ سے رام رام, بغل میں چھری لے کے چل رہے ہیں, ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جان چلی جائے اتنا بڑا دکھ نہیں ہے جتنا ایمان ہو. بچہ اغوا ہو جائے ہاسپٹل سے پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے, لیکن جب ایمان اغوا ہونے لگتے ہیں پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. حضرات کہتے ہیں کہ ان کے مرد جو ہیں وہ میرے دشمن جنگل کے سور ہیں. آپ نے کیا کہا تھا ہم دشمن ہیں؟ آپ کے بارے میں ذرا پوچھئے گا آپ کی رائے ہمارے بارے میں کیا, آپ کی امام کی رائے ہمارے بارے میں کیا ہے. اور ان کی عورتیں, ہماری مائیں بہنیں عزتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں نا, کہتے ہیں کہ کتیوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں. وہ میری عزت کو, میری بہن کو, میری بیٹی کو, میری ماں کو, میری بہو کو, میرے گھر کی خاتون کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کہیں کہ وہ کتیوں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ کنجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دیے باقی سب میری نبوت پہ ایمان لے آئے ہیں. یہ اللہ وہ لہجہ ہے ان کا. اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے پیار کرو, ہمارے گلے ملو, ہمارے قریب ہو جاؤ, ہمیں مسلمان کہو, ہمیں یہ کرنے دو, ہمیں وہ کرنے دو, ہم اللہ کو مانے, رسول کو مانے. یہ ان کی توحید تھی, یہ ان کی نبوت تھی, اور یہ ان کا کلمہ تھا, یہ ان کا قرآن تھا, اور یہ ان کی حدیث تھی, اور یہ ان کی جو ہے ظاہری مٹھاس تھی. اندر کا بات یاد رکھیے, گٹر کے منہ پہ جتنی مرضی کستوری لیپ کر دیں, جب تک اندر کی گندگی صاف نہیں ہوگی اس سے تبدیلی نہیں آ جاتی. لہٰذا ہم اندر کی غلاظت کو جانتے ہیں, گٹر کو گٹر کہتے ہیں. اگر کسی کو اس پہ دکھ ہوتا ہے تو وہ ذرا نظر ثانی کرے, رجوع کرے, دیکھے حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دیکھ. آپ نے اتنا برداشت کیا, اللہ آپ کو جزا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.